چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تزوجها على هذا العبد او على هذا العبد فاذا احدهما اوكس والآخر ارفع فإن كان مہر مثلها اقل من اوكسهما فلها الاوكس وإن كان اکثر من ارفعهما فلها الارفع وإن كان بينهما فلها مہر مثلها۔ دیکھیے اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ مہر ذکر کیا اور اس مہر کے ساتھ ساتھ ایک شرط جوڑ دی۔ کیا کیا؟ ایک شرط جوڑ دی۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا مسئلہ پڑھا کہ پہلے ایک مہر ذکر کر کے ایک بدل ذکر کر کے اس کے لیے تعلیق کر دی کہ یہ اس صورت میں رہے گا جبکہ ہم یہیں رکھیں گے شہر کے اندر۔ پھر اسی کے ساتھ ایک دوسرا بھی بدل ذکر کر دیا کہ اتنا رہے گا اور معلق کر دیا کس کے اوپر؟ اگر ہم شہر سے باہر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر تعلیق تھی، شرطیں تھی لگی ہوئی، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر تردید ہو رہی ہے، دو بدلوں کے درمیان تردید ہو رہی، یہ ہے یا یہ ہے۔ اس کو معلق نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ اگر یہ رہے گا تو یہ غلام ہے مہر میں، اور اگر ایسا کروں گا تو یہ غلام ہے، ایسا نہیں کیا ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا اس سے پہلے والے مسئلے سے۔ یہ ڈائریکٹ کیا ہے؟ بدل کے اندر تردید ہے، دو بدل ذکر کیا ہے مگر اس کے اندر کیا کر دیا؟ تردد پیدا کر دیا، تعین نہیں کی، تردد کر دیا، یا تو یہ یا تو یہ، کوئی وجہ ترجیح اس کے اندر نہیں ذکر کی ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، دونوں چیزیں جن دونوں میں تردید کیا ہے یا تو یہ اگر ایک جیسی ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بھی اٹھا کر کے دے دے گا وہ۔ مثال کے طور پر دو موبائل ہیں ایک کمپنی کے، ایک جیسے سب کچھ، سائز وغیرہ ساری چیزیں، کیپیسٹی وغیرہ سب کا، یہ تو یہ یا تو یہ، تو جو بھی اٹھا کر کے دے دے گا، اگر کوئی فرق نہیں ہے، نیا پرانا کا فرق نہیں ہے یا اچھے خراب کا فرق نہیں، ایک جیسا ہے، کوئی بھی اٹھا کے دے دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں، یہ ہے جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر فرق ہے دونوں میں تو پھر مسئلہ آئے گا نا، بھائی لینے والا چاہے گا اچھا والا ملے اور دینے والا چاہے گا کہ خراب والا ہم دیں، ہمارا نکل جائے، فائدہ ہو، تو یہاں پر مگر اس میں شرط نہیں ہے۔ دیکھیے پہلے والے مسئلے سے اسی بنیاد پر مختلف ہے۔ یہ کیا کہا کہ شادی کی اس غلام پر یا اس غلام پر، دو غلام تھے، اشارہ کر کے کہا دیکھو میں نے تم سے شادی کی اس شرط پر کہ مہر یا تو یہ رہے گا اور یا تو یہ غلام رہے گا۔ اچھا، فیضا احدہما اوکسو والآخر ارفع، تو ان دونوں میں سے ایک ناقص ہے اور دوسرا بلند ہے، ایک ناقص ہے اور ایک تام ہے، کامل ہے، تب تو مسئلہ ہو گیا۔ تو اب کہہ رہے ہیں دیکھیے فَإِن كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْكَسِهِمَا، پس اگر اس کا مہر مثل ان دونوں میں سے ناقص سے بھی کم ہے، ناقص سے بھی کم ہے، فلحل اوکس، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مہر کیا ملے گا؟ اوکس ملے گا، جو ناقص غلام ہے۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا، اور اگر مہر مثل اس کا ان دونوں میں سے جو سب سے ارفع والا ہے اس سے بھی زیادہ ہے مہر مثل، تو کہہ رہے ہیں فلحل ارفع، تو مہر مثل نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ وہ ارفع ملے گا، کیونکہ اس کی حد سے آگے کی چیز ہے اور نیچے اس کی حد سے نیچے کی چیز ہے، تو وہاں آ کے رک جائے گا۔ دو چونکہ متعین کر چکا ہے نا، دائر کر چکا ہے، انہی دونوں کے بیچ ہے، اوکس ہے یہ یا یہ اعلیٰ ہے۔ تو اب فیصل کون بنے گا؟ مہر مثل بنے گا۔ تو مہر مثل فیصل بننے کے مطلب سب کو ہٹاؤ، ان سب کو ہٹاؤ، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سیدھے مہر مثل ہو جائے چاہے جتنا ہو مہر مثل۔ کہہ رہے نہیں، ان کے ذکر کا بھی فائدہ ہے۔ بھائی جب اس نے اس طرح سے کہا ہے تو عورت نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے نا، تو اس کے ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اوکس ملے گا تب بھی ٹھیک ہے، اعلیٰ ملے گا تو ٹھیک ہی ہے، اس طرح کی رضامندی ہوئی ہے نا۔ لیکن فیصلہ تو کر نہیں سکتے، تو مہر مثل کو فیصل بنائیں گے
اب مہر مثل کو دیکھا گیا کہ مہر مثل اوقت سے بھی کم ہے، تو چونکہ اوقت سے اگر کم ہے تو شوہر مہر مثل سے زیادہ دینے پر تو یوں ہی راضی ہے، بھائی وہ کہہ رہا کہ یہ غلام جو مہر مثل سے بھی زیادہ ہے تو اوقت دے دیا جائے گا، اور اگر مہر مثل اعلیٰ سے زیادہ ہے تو پھر وہ اعلیٰ پر آ جائے گا، مہر مثل جو اس سے بھی زیادہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، کس پر؟ کہ بھائی یا تو یہ غلام یا تو یہ غلام، اس سے آگے تو کہا نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہے۔ اور اگر مہر مثل دونوں کے بیچ میں ہو، دونوں کے بیچ میں، یہ دیکھیے کیسے پتا چلے گا اعلیٰ اوسط، اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے، مہر مثل 1500 ہے، مہر مثل 1500 ہے مثلا، اور جو اوکس درجے کا ہے غلام وہ 1000 کا ہے، اور اعلیٰ درجے کا غلام کتنا ہے؟ 2000 کا ہے، اور مہر مثل دونوں کے بیچ میں ہے، تو اب مہر مثل رہے گا۔ چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ فلاح العرفہ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور اگر مہر مثل ان دونوں کے درمیان ہے تو پھر اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ یہ تو رہی بات غلام متعین کرنے کی، تو آپ نے قیمت کا اندازہ لگایا، تو اسی طریقے سے اگر درہم و دینار ہی متعین کرے، وہ اس طرح مثلا کہے کہ مہر یا تو 1000 رہے گا یا تو 2000 رہے گا، کوئی شرط نہیں، یا تو 1000 رہے گا یا تو 2000، دونوں میں سے کوئی بھی میں ایک دے دوں گا، تو اب مہر مثل وہاں پر فیصل بنے گا، وہاں پر ہی دیکھا جائے مہر مثل اگر 1000 پورا یا 1000 سے کم ہے تو 1000 دیا جائے گا، اور اگر 2000 پورا یا 2000 سے زیادہ ہے تو 2000 دیا جائے گا، بیچ میں ہے تو بیچ والا دیا جائے گا مہر مثل۔ دیکھیے یہ تو بات ختم ہو گئی، کہ وہذا عند ابی حنیفہ، یہ تفصیل کہ ایک صورت میں اوکس دیا جائے گا، ایک صورت میں اعلیٰ دیا جائے گا، بیچ والی جو صورت ہے اس میں مہر مثل ہی خالص دیا جائے گا۔ کہہ رہے یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وقالا لہل اوکس فی ذالک کلہ، اور صاحبین نے کہا کہ اس خاتون کے لیے تمام صورتوں میں اوکس ہی ہے، یعنی ناقص جو غلام ہے وہی دیا جائے گا، چاہے مہر مثل کچھ بھی ہو، اس سے کم ہو زیادہ ہو بیچ میں ہو کچھ بھی ہو، اوکس ہی دیا جائے گا۔ اب سنیے، ابھی دلیل نہیں، یار دلیل نیچے آئے گی، تو یہ ہو گیا فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، پس اس صورت میں نکاح ہو گیا اور پھر اس کے بعد دخول سے پہلے اس نے طلاق دے دی تو نصف ہوگا نا، کیا ہوگا؟ نصف ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر مہر مثل کی جانب آپ نے رجوع کیا ہے، مہر مثل ہی کو اصل قرار دیا ہے، تو مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی ہے، اس صورت میں اس کی جگہ پر متاع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی ایک کو قرار دے دیا ہے اوکس کو مثلا، تو اوکس کا نصف ہو جائے گا، اعلیٰ کو قرار دے دیا تو اعلیٰ کا نصف ہونا چاہیے۔ سنیے کہہ رہے ہیں اور اگر قبل دخول طلاق دے دی فلہا نصف الاوکس فی ذالک کلہ بالاجماع، تو ان تمام صورتوں میں بالاجماع، یعنی صاحبین کا بھی اختلاف نہیں، ائمہ ثلاثہ کے اتفاق سے، اصحاب ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کہہ دینے سے وہ ذہن چلا جاتا ہے امام شافعی وغیرہ کی طرف، تو وہ نہیں مراد، اصحاب ثلاثہ کے لیے، اصحاب حنفیہ ثلاثہ، ان تینوں کے اتفاق سے ان تمام صورتوں میں قبل دخول طلاق اگر دے دی تو نصف اوکس ہوگا، جو ادنا درجے کا غلام ہے اس کا آدھا، آدھا کا مطلب کیا ہوا؟ آدھی قیمت۔ دیکھیے اب دلیل سنیے آپ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس صورت میں کیا ہو تینوں کے نزدیک ہو رہا تھا، اس لیے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف پہلی والی صورت میں ہے، جب پورا دینا پڑ رہا ہے، دخول کے بعد دینا پڑ رہا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک وہ تفصیل ہے اور صاحبین کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، کیا؟ اوکس دیا جائے گا۔ کیوں اوکس ان کے نزدیک دیا جا رہا؟ سنیے، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان المسیر الی مہر المثل لتعذر ایجاب المسمى، کہ مہر مثل کی جانب رجوع مسمى کو واجب کرنے کے متعذر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ اگر کوئی مہر مقرر کر دیا ہے مگر جس کو مقرر کیا ہے وہ واجب کرنا متعذر ہو جائے، کسی طرح اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کہاں جاتے ہیں؟ مہر مثل کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہاں پر دو چیز ذکر کی ہے، ایک ناقص اور ایک تام،
تو جب دو چیزیں ذکر کیے ہیں تو اقل درجے کا جو ہے وہ تو کم سے کم متعین ہے، اقل درجے کا ہے وہ تو متعین ہی ہے۔ تو اس وجہ سے مسمى پر عمل یہاں پر ممکن ہے۔ مسمى پر بھائی دو چیزیں ذکر کی ہیں تو چلیے آگے والے مت جائیے، نیچے والا تو متعین ہی ہے، نیچے والا جو اوقس ہے وہ تو متعین ہی ہے۔ بھائی اعظم گڑھ جانا ہے تو سٹھیاں جانا متعین ہی ہے۔ تو کہہ رہے ان کی دلیل یہ ہے کہ مہر مثل کی جانب رجوع کرنا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مسمى کو واجب کرنا متعذر ہو، کسی طرح آپ اسے واجب نہ کر سکتے ہوں۔ وقد امکن ایجاب الاوقس، اور اس مسئلے میں اوقس کو واجب کرنا، ناقص کو واجب کرنا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ اذ الاقل متيقن، اس لیے کہ دو چیزیں ذکر کہ ایک اقل ہے ایک اکثر ہے، تو اقل اکثر کا جب ذکر آئے تو اقل تو رہتا ہی ہے، اقل تو متعین ہی ہے اس میں۔ وسار اب ایک دوسرے مسئلے سے تائید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ سارا کل خلع والاعتاق علی مال، اور یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ خلا کرنا، خلا جب بولا جائے گا تو مال تو رہے گا ہی، اس لیے خلا مال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ خلا کرنا اور مال کی بنیاد پر آزاد کرنا۔ کسی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا تو اس میں کیا کچھ مال لے کر کے ہی یہ اسے طلاق دے گا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ خلا کہیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر خلا میں شوہر نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اس مال کے اوپر طلاق دی، یعنی یہ مال لینے کی شرط پر یا یہ مال لینے کی شرط پر طلاق دی، خلا کیا تم سے، جیسے کہا خالعتک علی ھذا العبد او علی ھذا العبد، اس طریقے سے کہا، تو اس صورت میں یہ طے ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وہاں پر مہر مثل وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جو ادنا ہے جو اقل ہے وہ متعین ہے، یعنی اس خلا کے اندر شوہر کے اوپر کیا دینا ہوگا؟ جو ادنا درجے کا غلام ہے وہ دینا ہوگا، اور اعلیٰ کی طرف نہیں، اور اس کو بیوی کو یہ شوہر کو لینا پڑے گا، شوہر کو ملے گا نا، بیوی دے گی۔ اسی طریقے سے مال لے کر کے آزاد کرنے کی بات آئی، آقا نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، کیا کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اس مال پر یا اس مال پر، اسی کی جگہ غلام ہی لے آیا، اس غلام پر یا اس غلام پر، تو غلام ہے، غلام کو آزاد کرنا کس پر ہو رہا؟ اس غلام پر یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلام خرید کر کے مجھے دو، کیا ہے؟ یہ غلام خرید کر کے مجھے دو تب تم آزاد ہو جاؤ گے، یا یہ غلام خرید کر کے مجھے دو تب تم آزاد ہو جاؤ گے، کیونکہ غلام مال ہے۔ تو اس صورت میں بھی اعتاق اعلی مال والی بھی صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی، اور ان کے نزدیک تو ہی ہے، کیا ہوگا واجب؟ جو اقل درجے کا وہی متعین ہے، وہی دے کر کے وہ آزاد ہو جائے گا، وہی دے کر کے وہ اس کا خلا تام ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ اوقس اور اعلیٰ ذکر کیا تو اوقس تو متعین ہی ہے، مہر مثل کی جانب رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ ولی ابی حنیفۃ ان الموجب الاصلیہ، امام صاحب کی دلیل دیکھیے، اس کا خلاصہ یہ سمجھیے کہ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نکاح کا جو مقتضائے اصلی ہے کہ اس نکاح سے مال واجب ہوتا ہے شوہر کے اوپر بیوی کے لیے، وہ اصل میں ہے کیا؟ مہر مثل ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ مہر مثل ہے، کچھ بھی نہ ذکر کرے مہر مثل ہو جاتا ہے، تو اصل تو مہر مثل ہی ہے نا۔ تو ایک موجب اصلی ہے کہ کچھ نہ درست ہو تو وہ موجب اصلی ہی کام کرے گا، اسی پر آ جائے گا، اس لیے یہاں پر ہم نے موجب اصلی کا سہارا لیا۔ اس کے برخلاف جس کو آپ نے تائید میں پیش کیا وہاں پر کوئی موجب اصلی نہیں ہے، خلا 10 روپے پر بھی ہوتا ہے، 5 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، خلا 10 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، 5 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، اعتاق بھی 10 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، 5 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کا موجب اصلی ہے کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے، اگر فاسد ہو جائے تو یہ کم سے کم ہونا چاہیے، نہیں نا؟ تو اس وجہ سے وہاں پر اقل کو متعین مانا گیا، اور یہاں پر جب تردید کر دی تو اقل کو متعین نہیں مانا گیا۔ اب مہر مثل کی جانب ہم نے رجوع کیا اور اس کو ہم نے فیصل بنایا۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ کس کے موافق ہو رہا ہے، اقل کے موافق ہو رہا ہے یا اعلیٰ کے موافق ہو رہا ہے۔
دونوں کے بیچ میں آ جا رہا ہے تو پھر مہر مثل ہی ہوگا، کسی ایک کے موافق ہو جا رہا ہے تو وہ ہو جائے گا، اعلیٰ کے موافق ہو یا ادنا کے موافق ہو۔ تو دونوں مسئلوں میں یہی فرق ہے کہ وہاں پر اس کا کوئی موجب اصلی نہیں ہے اور یہاں پر موجب اصلی ایک موجود ہے۔ ہاں ولی ابی حنیفہ ان الموجب الاصلی مہر المثل، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا موجب اصلی کہ جو اصلی طور پر واجب ہوتا ہو اور وہ لازم ہوتا ہو وہ مہر مثل ہے۔ اذ هو العادل، اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ انصاف والا ہے۔ کسی کا مہر متعین کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ نا انصاف کی بات ہے کہ اس جیسی خاتون کا اس کے خاندان میں جو مہر ہوتا وہی ہے، ایک نظیر ہو چکی ہے لہذا وہی اس کا بھی رہے گا۔ یہ سب سے زیادہ انصاف کی بات کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مہر مثل میں ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مہر مثل میں ایسا ہی نہیں کہ مطلب صرف دو ایک چیزوں خاندان کا دیکھ لیا اس کے بعد اعتبار کر دیا، نہیں، اس میں خوبصورتی کے بھی اعتبار کیا جاتا ہے، عمر کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، زمانے کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے کہ کس زمانے میں اس کا مہر 786 رہا، کیا آج بھی 786 رکھا جائے گا؟ زمانہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس زمانے میں 786 رہا جبکہ چاندی کا دام اتنا کم تھا کہ 786 جو ہے وہ ڈبل 10 درہم کا 20 درہم کے برابر پہنچ رہا تھا، اور آج کیا ہے زیادہ ہو گیا ہے کہ 786 کسی طرح بن ہی نہیں رہا، تو آپ وہی لے کر کے ڈھوئیں گے، ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے نا اس میں، تو اس لیے کہا گیا کہ مہر مثل یہ سب سے زیادہ انصاف کی چیز ہے۔ والعدول عنہ عند صحت التسمیۃ، اور اس مہر مثل سے عدول کرنا یہ تسمیہ کے صحت کے وقت ہوگا، یعنی مہر مثل نہ متعین کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے تو یہ کب ہوگا، اس سے آپ کب لوٹیں گے، اس کو نہ متعین کریں جب کہ تسمیہ صحیح ہو، کوئی ایک مقرر کر دیا اور وہ مقرر کرنا صحیح ہو، کوئی اس میں جھگڑا جھنجھٹ نہ ہو، تب آپ مہر مثل کو چھوڑ دے دیں گے اور جو متعین کیا ہے وہی ہوگا۔ اور اگر تسمیہ ہی میں فساد ہو، اختلاف ہو جائے، یا تو یہ کہہ دے تو اختلاف ہو گیا، فساد ہو گیا، اس میں تسمیہ صحیح نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں والعدول عنہ، اس لیے اصل تو جو سب سے زیادہ انصاف کی چیز ہے وہ ہے مہر مثل، اور مہر مثل سے رجوع کرنا یہ تسمیہ کے صحیح ہونے کے وقت ہے، یعنی جب تسمیہ صحیح رہے گا تو تسمیہ کا اعتبار کیا جائے گا، مہر مثل کا اعتبار نہیں۔ وقد فسدت لمکان الجہالت، اور یہاں اس مسئلے میں جہالت ہو جانے کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہو چکا ہے، جہالت نہ ہو گئی بھائی یہ دینا ہے یا یہ دینا مجہول ہو گیا۔ بخلاف الخلع والاعتاق، برخلاف خلا اور اعتاق کے، سوال ہوا کہ پھر وہاں کیسے آپ نے متعین کر دیا عقل کو، کہہ رہے اس کے برخلاف، کیوں؟ لأنه لا موجب له فی البدل، اس لیے کہ وہاں پر بدل میں ان کا کوئی موجب نہیں ہے، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع الاعتاق اور الخلا علی سبیل البدلیت ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر بدل میں نہ تو خلا کا کوئی موجب اصلی ہے اور نہ ہی اعتاق علی مال کا کوئی موجب اصلی ہے کہ جسے سب سے زیادہ انصاف کی چیز مانی جائے۔ الا ان مہر المثل اذا کان، اب رہی بات ٹھیک ہے، جب آپ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے اعتبار سے کیا ہوا کہ یہ تسمیہ فاسد ہے، تسمیہ فاسد ہو نا، جہالت ہو گئی، یا تو یہ یا تو یہ، تو جب تسمیہ فاسد تو آپ کے اعتبار سے کیا ہو، مہر مثل کی جانب، تو مہر مثل جو بھی ہو وہی ہونا چاہیے، لیکن آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس صورت میں جب مہر مثل کی جانب آپ نے رجوع کیا، تسمیہ کے اندر جہالت ہونے کی وجہ سے فاسد ہو گیا وہ، تو مہر مثل کی جانب رجوع کیا، تو مہر مثل جو بھی ہو وہی ہونا چاہیے، لیکن آپ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا صرف ایک صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مہر مثل ہے، اور باقی دو صورتوں میں آپ ایک صورت میں اوقس کو کہہ رہے ہیں، ایک صورت میں عرفا کو کہہ رہے ہیں، تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہاں پر تو مہر مثل کا جو اثر ہو تو ختم ہو جا رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں اصل وہاں پر بھی مہر مثل ہی ہے، کیا ہے؟ مہر مثل ہی ہے، لیکن کیا کیجئے گا، جب لڑکی جو ہے مہر مثل، یہ شوہر مہر مثل سے زیادہ دینے پر قادر ہے، یہ زیادہ دینے پر رضامند ہے، بھائی اس نے کیا کہا 900 نہیں، کم سے کم 1000، اور دوسرا کیا 2000 مثال کے طور پر یہ کہا ہے، اور مہر مثل 900 ہے، تو اس کا مطلب شوہر خود ہی راضی ہے مہر مثل سے زیادہ دینے پر، شوہر خود ہی راضی ہے نا 900 کے بجائے 1000 دینے پر، تو کیا اس میں کمی کریں گے، تو 1000 ہو جائے گا۔ اور اگر مہر مثل زیادہ ہو 2000 سے یا عرفہ کی قیمت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ لڑکی جو ہے، جو بیوی ہے، وہ خود اپنے مہر مثل سے کم لینے پر راضی ہے. بھائی انہی دونوں چیزوں کے درمیان دائر ہے نا رضامندی، کم سے کم یہ اور زیادہ سے زیادہ یہ. چلیے، تو اس لیے مہر مثل اگر اوکس سے کم ہے تو اوکس، کیونکہ شوہر خود ہی زیادہ دینے پر راضی ہے، اور اگر اعلیٰ سے زیادہ ہے تو اعلیٰ، کیونکہ بیوی خود ہی مہر مثل سے کم لینے پر راضی ہے. یہ وجہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ الا ان مہر المثل اذا کان اکثر من العرفہ، مگر یہ کہ مہر مثل جب عرفہ سے زیادہ ہو تو عرفہ ہو جا رہا، مہر مثل نہیں ہو رہا ہے. کرے کیوں؟ کرے اس لیے فالمرأۃ رضیت بالحط، تو چونکہ عورت جو ہے کم کرنے پر راضی ہو گئی ہے. مہر مثل کیا ہے؟ مثال کے طور پر کیا ہے، 2100 روپیہ تھا اور 2000 ذکر کیا ہے، 1000 اور 2000، تو اس کا مطلب اس کی رضامندی انہی دونوں میں ہے. تو یہ 2100 سے کم پر بھی وہ راضی ہے، لہذا عرفہ کا حکم دے دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْقَصِ، اور اگر مہر مثل اوکس سے بھی کم ہو تو اوکس دے دیا جائے گا. کیوں؟ کہ فالزوج رضی بالزیادۃ، تو شوہر خود راضی ہے زیادہ دینے پر مہر مثل سے. چلیے، والواجب فی الطلاق قبل الدخول، اب رہی بات کی قبل دخول جب طلاق ہو جائے تو پھر اوکس کا ایک صورت میں کیا ہے، اوکس کا نصف ہونا چاہیے، ایک صورت میں کیا ہونا چاہیے، عرفہ کا نصف ہونا چاہیے، اور ایک صورت میں متاع ہونا چاہیے. یہی نہ ہونا چاہیے جب 3 صورتیں ہو گئی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر صورت میں متاع ہوگا. تو اس کو کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے مہر مثل ہی فیصل ہے یہاں پر، اصل مہر مثل ہی گویا آپ دے رہے ہیں، چاہے آپ اوکس دیں چاہے عرفہ دیں، چاہے دونوں کے بیچ میں ہو تو وہ دیں. بس ایک صورت میں آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ مہر مثل دیا جا رہا ہے، باقی 2 صورتوں میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ نہیں مہر مثل نہیں دیا جا رہا ہے، تو مسمہ دیا جا رہا ہے، جانب انقص یا ایک جانب عرفہ والا مسمہ دیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ تینوں صورتوں میں مہر مثل ہی دیا جا رہا ہے. جب تینوں صورتوں میں مہر مثل ہی دیا جا رہا ہے تو گویا یہ کون سی صورت بنی، مہر مثل واجب ہونے کی. اور مہر مثل جس صورت میں واجب ہوا ہو اس صورت میں اگر قبل دخول طلاق ہو جائے، تنصیف کی بات آئے تو متاع واجب ہوتا ہے، لہذا ہر صورت میں متاع ہی ہوگا. والواجب فی الطلاق قبل الدخول فی مثلہ، اور اس جیسے نکاح میں دخول سے پہلے طلاق کی صورت میں واجب متاع ہوگا. اس جیسے میں یعنی اس جیسے نکاح میں، کس جیسے نکاح میں کہ جس کے اندر تسمیہ فاسد ہو گیا ہو، جس میں کیا ہے تسمیہ فاسد ہو، تسمیہ تو فاسد ہی ہے نا، تسمیہ تو فاسد ہی ہے. تو اس جیسے نکاح میں یعنی جس میں تسمیہ فاسد ہو چکا، اس جیسے نکاح میں قبل دخول طلاق کی صورت میں واجب مہر کے نام پر کیا ہوتا ہے، متاع ہوتا ہے. وَنِصْفُ الْأَوْقَصِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ. اچھا، اب رہی بات کی متاع ہوتا ہے، اوقص کا نصف یہ جو ہے متاع پر زیادہ ہی ہوتا ہے. اوقص کا نصف، ایک صورت میں اوقص کا نصف ہونا چاہیے نا، کرے اوقص کا جو نصف ہوتا ہے یہ متاع پر زیادہ ہی ہوتا ہے عادتاً. فوجب لاعترافہ بالزیادۃ، لہذا وہی واجب ہوگا کس بنیاد پر، زیادہ کا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے. دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ متاع جو ہے، جو اوقص ہے، اوقص کا نصف کیا ہوتا ہے، متاع پر زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ کیا بتایا ہے اوپر، نہیں یہ فَإِن طَلَّقَا قبل الدخول بِهَا، یہ ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں بالاجماع متاع نہیں، بلکہ کیا بتایا، اوقص کا نصف ہے. وہ الٹا ہو گیا تھا نا، اوقص کا نصف ہو رہا، متاع نہیں ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب مہر مثل کو آپ نے بنایا ہے تو پھر مہر مثل کی صورت میں جب تنصیف کا مسئلہ آئے تو متاع ہو جاتا ہے، تو یہاں پر متاع ہونا چاہیے. اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اوقص کا نصف کہہ رہے ہو، آپ ہی نے کہہ رہے ہیں اوقص کا نصف کہہ رہے ہیں، ہر صورت میں کہہ رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے، متاع ہونا چاہیے. تو کہہ رہے کہ ہاں متاع ہی اصل ہے، لیکن اوقص کا نصف جو ہم نے قرار دیا وہ اس وجہ سے
کیونکہ اوکس کا جو نصف بنتا ہے عادتاً جو بھی متعین کیا جاتا ہے تو اس کا نصف جب بھی نکالیں گے تو متعا سے زیادہ ہی رہتا ہے. ارے متعا میں کیا رہے گا؟ ایک جوڑا کپڑا ہی تو ہے. تو جب بھی مہر متعین کرے گا تو عادت یہی ہے کہ اس عادت میں کم سے کم ذکر کیا جائے تو اس کی تنصیف کیا ہوتی ہے؟ متعا سے زیادہ ہی ہوا کرتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اوکس کا نصف یہ متعا سے زیادہ ہی ہوا کرتا عادتاً کی قید. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس کے برخلاف ہو تو پھر متعا دیا جائے گا. یہ عادتاً چونکہ ایسا ہی ہے کہ اوکس کا نصف یہ متعا سے کی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ وہ زیادہ دینے پر راضی اس کا اعتراف کر چکا ہے. اوکس یا اعلیٰ کیا وہ اعتراف کر چکا؟ جیسے اوپر والے مسئلے میں تھا نہیں کہ مہر مثلی ہونا چاہیے لیکن مہر مثل 900 ہے تو اوکس پورا کر دیا جا رہا ہے 1000 والا کیونکہ وہ زیادہ دینے پر راضی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اصل تو متعا ہی ہونا چاہیے لیکن اوکس کا نصف یہ متعا سے زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی سے راضی ہے. بھئی اوکس متعین کیا ہے نا، اوکس اور اعلیٰ، تو اس کا مطلب قبل دخول طلاق کی صورت میں اوکس کا نصف ہوگا اور اوکس کا نصف یہ متعا سے زیادہ ہی ہے اور جب زیادہ ہی ہے تو خود ہی زیادہ دینے پر راضی ہے تو اس لیے دیا جائے گا. لہذا اگر اوکس کا نصف متعا سے کم ہو، متعا کی قیمت زیادہ ہو، جوڑے کی قیمت زیادہ ہو، پھر جوڑا دیا جائے گا. وَنِصْفُ الْأَوْكَسِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ اور اوکس کا نصف متعا پر عادتاً زیادہ ہوتا ہے. فوجب اس لیے اوکس کا نصف ہی واجب ہوا لِاعْتِرَافِهِ بِالزِّيَادَةِ شوہر کے زیادہ کا اعتراف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہہ چکا نا یہ غلام یا یہ غلام. چلیے بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ اور جب شوہر نے مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا کسی جانور کے اوپر جس کی صفت نہیں بیان کی گئی، غیر موصوف جانور تو بیان کر دیا، یعنی جانور کی جو نوع ہے، جنس نہیں، یہاں جنسی بولا گیا مگر مراد اس سے نوع ہی ہے. جانور کی جو نوع ہے وہ نوع بیان کر دی مگر اس کی صفت نہیں بیان کی کہ اعلیٰ قسم کا رہے گا کہ ادنا قسم کا رہے گا یا متوسط قسم کا رہے گا. ہر جانور میں اعلیٰ ادنا اوسط ہوتا ہی ہے، یہ نہیں بیان کیا کہ بالکل اچھے قسم کا رہے گا یا بالکل نیچے قسم کا رہے گا یا نام کا صرف رہے گا، ایسا نہیں کہا. بس کہا کیا کہا؟ ایک قسم بیان کر دی جانور کی، گھوڑا رہے گا. کیا کہہ دیا؟ گھوڑا رہے گا مثلا. تو اب دیکھیے جانور کی نوع بیان کر دی، جانور کی نوع. صرف اگر دابہ کہا تو یہ شے کی جنس ہوئی. ایک مال واجب ہے تو مال کی جنس اس نے بیان کی. کیا بیان کر دیا؟ جانور بیان کر دیا نا. اب جانور یہ تو جنس ہے، حیوان جنس ہے نا، ہاں تو یہ جنس ہو گئی. اب اس کی نوع کیا ہوگی؟ بہت ساری اس کی قسمیں ہیں. تو کوئی یہ کہہ دی بکری، گھوڑا، اونٹ، گائے، تو یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ نوع ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر اس کو جنس سے تعبیر کیا گیا ہے. چلیے تو اب دیکھیے مطلق اگر صرف جنس بیان کیا یعنی جانور کہہ دیا دابہ، تو اب ایسی صورت میں یہ مسمى صحیح نہیں ہوگا، تسمیہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے تسمیہ صحیح نہیں ہوگا کہ اب آپ بتائیے جانور کہنے کی بنیاد پر کون سا جانور آپ دیں گے؟ بتائیے بھائی، لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی قسمیں ہیں، کون سا جانور آپ دیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ بکری دیں اور وہ چاہے گی کہ ہمیں گھوڑا ملے، وہ بھی اچھے قسم کا گھوڑا ملے. تو آپ کوئی بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں؟ اس میں نہیں نکال سکتے ہیں. اس لیے نہیں نکال سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار نکل سکتا ہے قیمت کے اعتبار سے، ہاں نکل سکتا ہے قیمت کے اعتبار سے، سب کو جوڑ دیجیے اس کے بعد پھر بیچ میں کیجیے، بہت مشکل ہو جائے گا نا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مشکل کے بعد بھی نہیں نکل پائے گا. اس لیے نکل پائے گا کیونکہ جانوروں کی جو الگ الگ قسمیں ہیں ان کے مقاصد الگ الگ ہیں. ان کے مقاصد الگ الگ ہیں، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے. بھئی بکری ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے دودھ لینا
اور اس سے گوشت لینا. کیا لینا؟ دودھ اور اس کا گوشت لینا. اور اگر گائے ہے تو اس سے دودھ لینا. اور اگر بیل ہے تو اس سے دودھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اس سے کیا مقصد ہوگا؟ کھیت جوتنا، پانی چلوانا رہٹ میں لگا کر کے. اب سب تو ختم ہو گیا لیکن پرانے دوبارہ سے لیجیے. گھوڑا ہے تو ایک مقصد ہے سواری کرنا. کھچر ہے سواری کرنا، سامان ڈھونا. دیکھیے الگ الگ سب مقاصد ہے نا. تو اس لیے آپ تمام کو لے کر کے بیچ والا کیسے نکال سکتے ہیں؟ سب کے مقاصد ایک ہوتے، سب سواری کے جانور ہوتے، سب سواری کے جانور ہوتے. اب آپ جوڑتے مثلا 100 قسمیں ہیں اور ترتیب وار، تو اس میں بیچ پہ جو پڑ رہا اسی کو آپ دے دیتے. ہو سکتا تھا لیکن مقاصد سب کے الگ الگ ہیں. تو اس لیے صرف جانور کہہ دینے سے آپ اوسط کو نہیں نکال سکتے ہیں، متوسط کی تعین آپ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا جب آپ نے اس جانور کی نوع بھی بیان کر دی، جانور کی نوع کہ گھوڑا رہے گا یا گائے رہے گی، تو اب جب گھوڑا کہہ دیا تو اب گھوڑے میں 3 درجے ہوں گے، ادنا، اوسط، اعلیٰ. تو اس طریقے سے جب مبہم ہو جائے تو نہ ادنا دیا جائے گا، نہ اوسط دیا جائے گا، نہ اعلیٰ دیا جائے گا، بلکہ کیا دیا جائے گا؟ اوسط دیا جائے گا. کیونکہ اوسط میں دونوں کی رعایت ہے. اوسط میں دونوں کی رعایت ہے. اگر ادنا رہتا تو صرف شوہر کی رعایت ہو گئی، بیوی کی حق تلفی ہو گئی. اعلیٰ دے دیجئے تو بیوی کی رعایت ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور اس کو آپ نے ذبح کر دیا تو متوسط ہو جائے گا. تو اس لیے کیا ہے، جانور کی نوع بیان کر دی ہے، صفت نہیں بیان کی کہ اعلیٰ قسم کا ہے یا ادنا قسم کا ہے. مثلا کہہ دیا گھوڑا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسمى صحیح ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟ اوسط پر فیصلہ ہوگا. چلیں، اور جب اس نے نکاح کیا کسی ایسے جانور پر، یعنی اس کی نوع بیان کر دی ہے جس کی صفت نہیں بیان کی ہے. نیچے لکھ دیا ہے کون سی صفت؟ بالجیادت والرداءت. اچھا ہے کہ خراب ہے کچھ نہیں بیان کیا، بس مطلق کہہ دیا گھوڑا. صحت التسمیہ، تو یہ تسمیہ صحیح ہے. ولہل وسط منہ، اب کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ تو کہہ رہے کہ اور اس خاتون کے لیے اس جانور کا متوسط درجے کا ہوگا، جانور میں سے متوسط درجے کا جانور اس کے لیے ہوگا. والزوج مخیر ان شاء اعطاها ذلك وان شاء اعطاها قیمته. اور شوہر کو اختیار ہوگا، متوسط تو طے ہو گیا، متوسط گھوڑا مثلا، تو کہہ رہے ہیں کہ متوسط گھوڑا اسے ملے گا. لیکن اب شوہر کو یہاں پر اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ چاہے تو متوسط گھوڑا دے اور چاہے اس کی قیمت دے دے، یعنی روپیہ پیسہ دے دے. مثلا متوسط گھوڑا 5 لاکھ روپے کا آ رہا ہے، متوسط قسم کا، تو اب چاہے تو 5 لاکھ کا گھوڑا دے دے اور چاہے تو 5 لاکھ روپیہ دے دے. دونوں میں سے کوئی بھی دے دے گا، بیوی کو قبول کرنا ضروری ہوگا. وہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں گھوڑا دیجیے مجھے. پیسہ اگر دے دیا، اس کا دام دے دیا، تو دام لینا اس کے اوپر مجبوری ہو جائے گی، جبر کیا جائے گا اس پر. کیوں ایسا ہوگا ابھی آگے آئے گی سب. اب آج کے سبق نہیں آ پائے گا، کل کے سبق میں آئے گا. دیکھیے قالا، مصنف نے کہا. جگہ جگہ ہم نے شروع بتایا تھا نا کہ مصنف اپنے کو قالا سے تعبیر کرتے ہیں. اور پہلے لکھا ہوا تھا کہ قال المصنف رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور کچھ بھی تھا، اور دیکھیے وہ سب رضی اللہ عنہ بھی حذف کر دیا ہے. مصنف نے کہا، یعنی صاحب خود کہتے ہیں معنی حاصل مسئلت ان یسمی جنس الحیوان دون الوصف. اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوان کی جنس متعین کرے کہ گھوڑا رہے گا کہ گائے رہے گی. جو جنس دیکھو نوع کے معنی میں بولا گیا، نہ کہ وصف بیان کرے. وصف بیان کو چھوڑ کر کے لیکن حیوان کی جنس بیان کر دے. بیان یتزوجہ علی فرس او حمار، اس طور پر کہ وہ شادی کرے اس سے گھوڑے پر یا گدھے پر، اس طرح سے کوئی بھی ایک متعین کر دے. اما اذا لم یسمی الجنس بیان یتزوجہ علی دابۃ لا تجوز التسمیۃ ویجب مہر المثل. لیکن جب اس نے جنس کی تعین نہیں کی، اس طور پر کہ اس نے نکاح کیا ایک جانور پر، ایک چوپائے پر،
کہہ رہے ہیں لا تجوز التسمیہ، تو یہ تسمیہ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ آپ متوسط متعین نہیں کر پائیں گے اس صورت میں. ویجب مہر المثل، اب وہی ہے حل المشکلات، مہر مثل، اور مہر مثل واجب ہو جائے گا.